بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور ایک بار پھر آپ سب کو کھریاں کھریاں کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ اور ہر طرف وہی دہائی مچی ہوئی ہے کہ بھئی عمران نیازی اور وہ پاک باز پاک دامن بی بی بشرا نے جو عدت میں نکاح کیا، اب یہ سارا جو شور مچا ہوا ہے اور جو ان کی مارکیٹنگ اور پبلسٹی ہو رہی ہے، اس میں سارا کمال ان کا اپنا ہے۔ کل بھی میں نے یہی بات آپ سے کی تھی کہ اگر یہ کام یہ نہ کرتے، تھوڑا سا صبر سے کام لے لیتے، اتنی جلد بازی نہ کرتے دونوں میاں بیوی، تو نہ وہ بھاگے جا رہی تھی اور نہ یہ بھاگ رہا تھا۔ یہ بات بھی کرتے، اور میل ملاپ تو ان کا پہلے ہی ہو رہا تھا، اور وہ لطیف جو ہے اس نے اس بات کی جو ہے گواہی بھی دے دی ہے کہ بھائی روحانی مساج جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اب روحانی مساج کیسا تھا، یہ میرا خیال ہے مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس میں کیا کچھ کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے خود کیا ہے۔ تو اب اس نے جو بیان میں ابھی پڑھ رہا تھا اس کا اخبار میں، تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہے اس کا مقصد جو ہے مجھے اور بشرا کو ذلیل کرنا ہے۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی، اور اس نے ایک رد عمل یہ دیا ہے کہ یہ تاریخ میں جو ہے وہ پہلی بار عدت میں نکاح کا کیس بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ مجھے اور بشرا بیوی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ اب نیازی کی یہ بات جو ہے یہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے نہ حکومت کی مدت پوری کی اور نہ ہی عدت کی۔ اور دوسرے وزیر اعظم بلکہ سارے ہی ایسے ہیں کہ کسی نے جو ہے وہ مدت پوری نہیں کی، لیکن یہ عدت والا کام کسی اور نے نہیں کیا۔ تو میرے ذہن میں تو ایسی کوئی مثال نہیں کہ کوئی اور ایسا وزیر اعظم گزرا ہو جس نے شادی کے معاملے میں وہ جو ہے اتنی تیز رفتاری دکھائی ہو، یا اس کی وہ بات کہ کیا اسپیڈ کی لائٹ سے کام کیا ہو۔ مجھے اس طرح کا اس نے ایک جملہ جو ہے وہ استعمال کیا تھا۔ بہرحال جہاں تک بات ہے ذلت کی، تو وہ اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ کیونکہ ذلیل تو جو ہے وہ ہوتا ہے جس کو ذلت محسوس ہو۔ وہ کہتے ہیں نا بےعزتی، ذلت اور ٹھنڈ یہ ساری محسوس کرنے سے لگتی، تو جو بندہ محسوس ہی نہ کرے اس کو ذلت کیسے یہ ہے فیل ہو سکتی ہے۔ یہ تو ذلت ڈھیٹائی اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے تو اپنے اوپر کوئی ایسا وہ کوٹنگ کروائی ہوئی کہ یہ چیزیں تو اس کے اندر تک جاتی نہیں ہیں۔ اور یہ خوبی جو ہے ذلیل ہونے والی، یہ تو میں تو کہوں گا پورا ٹبر ہی ایسا ہے، یہ سارے ہی وہ لوگ ہیں۔ ایون وہ جو خاور مانیکا بھی اسی حوالے سے ہے، اور بشرا بیوی میں بھی یہی جو کمال ہے۔ اور جہاں تک تعلق اس کے چیلوں کا، تو وہ سارے عمران کی جو پچھلا ماضی ہے، اس کی جو پوری ہسٹری ہے کرکٹ سے لے کر، اس کے بارے میں سرفراز نواز نے اور کھلاڑیوں نے، ایک قاسم عمر ہوا کرتا تھا، سب نے بتایا ہوا ہے۔ تو اس کے جو چیلے ہیں انہوں نے اس کی جو بد اخلاقیاں اور جنسی بے راروی ہیں وہ اس کو مائن نہیں کرتے۔ وہ تو اس کو کہتے ہیں وہ مشل راہ، وہ تو اس کی جو کچھ یہ کرتا ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی یہی کام کریں۔ اور ان کے دلوں میں تو جیسے جیسے یہ اس کے اسکینڈل آتے ہیں، ان کی اس کے لیے جو محبت ہے اور عقیدت ہے وہ اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے عمران نیازی جو وہ ذلیل نہیں ہو رہا۔ اگر یہ ذلت کو محسوس کرتا تو پھر یہ اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہوتی، کیونکہ یہ ذلت والے مواقع اس کی زندگی میں بار بار آئے دن آتے رہتے ہیں، اور اس نے یہ منظر دیکھے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کسی ایسے واقعے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہو، بلکہ اس نے تو اور ڈھیٹ ہو کر پہلے سے بڑا جو ہے غلط کام جو ہے نا وہ اس نے وہ کیا، کوئی اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے، امریکہ کی عدالت میں اس کے خلاف فیصلہ ہوا، جو اس نے ایک خاتون کے ساتھ جنسی تعلقات رکھے ہوئے تھے، تو وہ اس میں سے سیتا وائٹ، اس نے ایک بچی بھی پیدا کر دی اس میں سے، اور اس ٹریان وائٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے اس پہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی کہ بچی ہو گئی ہے۔ پھر اس نے اس بچی کے ساتھ جو ہے اس کو قبول بھی نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس خاتون نے اس کے خلاف عدالت میں کیس کیا، اور پھر وہ فیصلہ بھی اس کے خلاف آیا، اور وہ فیصلہ وہاں کے اخباروں میں بھی چھپا۔ اس وقت بھی سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز دوبارہ چل رہی، میں نے بھی کل ٹویٹ کی تھی، جس میں سیتا وائٹ اور اس کی وکیل کھڑی ہوئی ہے، ساتھ میں وہ کیلیفورنیا کی اس عدالت کا فیصلہ پڑھ رہے ہیں، جس میں یہ لکھا گیا کہ بھئی یہ اس کا باپ ہے، لیکن اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، یہ ذلیل نہیں ہوا۔ تو بھائی بیٹی تو ہمارے لیے زندگی میں بہت بڑا غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو
تو تمہاری بیٹی جو ہے جس کو لوگ باسٹرڈ کہہ رہے ہیں، اس پہ تمہیں ذلت نہیں محسوس ہوئی، اور اس عدت والے معاملے پر تم کہہ رہے کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ہے، تو ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ کہنا جنہ کھا دیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیٹ، تو پہلے یہ گاجریں بھی دبا کے کھاتا ہے، اور جب پیٹ میں درد ہوتی ہے تو پھر کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور برطانیہ میں یہاں پر کہ جہاں اخبار آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ان کو عدالت میں لے کے جائیں تو آپ ان سے ہرجانہ وصول کر سکتے ہیں، وہ معذرت بھی کرتے ہیں اور آپ کو ملین آف پاؤنڈ جو ہیں وہ ہرجانے کے طور پر بھی دیتے ہیں۔ تو اس کی بیٹی کے قصے یہاں چھپے ہوئے ہیں اخباروں میں، لیکن اس نے کبھی ذلت محسوس نہیں کی، اور نہ ہی اس نے کبھی جو ہے وہ ان کا انکار کیا، اور نہ کو کہا ہے کہ بھئی یہ میرے بارے میں غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا۔ اور یہ ساری زندگی کہتا ہے میں مغرب میں رہا ہوں، مغرب کو جانتا ہوں، اور اس کے لیے یہ جو عدت جو ہے اس سے بڑا ذلت کا معاملہ تھا جو اس کی بیٹی کا یہاں پہ ٹریان کا سلسلہ تھا، لیکن اس نے کوئی، جیسے میں نے آپ سے کہا، کوئی کارروائی نہیں کی، اور نہ اس الزام کی تردید کی۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہاں اخباروں میں اس کی کرپشن کے قصے چھپے کہ کس طرح اس نے جو ہے وہ ایک کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ایک فنڈ ریزنگ کا میچ یہاں پہ ہوا، اور وہ جو ایک نقوی تھا اس نے اس کو کس طرح پیسے دیے منی لانڈرنگ کی اس کے لیے، لیکن اس نے کوئی ذلت محسوس نہیں کی، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی ضلالت تھی، اور ساتھ ہی اس نے اس اخبار کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی۔ پاکستان میں تو یہ بار بار عدالت میں پہنچ جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو چیلے ہیں یہاں پہ شیروز جو ہیں، وہ دن رات جب نواز شریف یہاں تھا تو ایون فیلڈ جا کر شور شرابہ کرتے تھے، اور کرپشن کرپشن اور اس طرح کے گیت گایا کرتے تھے۔ ان میں سے بھی کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ اس اخبار کے دفتر جائیں، اور یہ جو ان کے ہیرو کی کو ذلیل کرنے کے جو انہوں نے خبر چھاپی تھی اس کے خلاف کوئی انہوں نے شور و غل نہیں کیا، چپ چاپ انہوں نے بھی اس ذلت کو جو محسوس نہیں کیا۔ تو اصل کمال اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ ذلت کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے اسکینڈل آنے کے باوجود اسی طرح ڈٹائی سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کے تسبیح بھی پڑھتا رہتا تھا۔ اب ریحام خان کی کتاب جو ہے اس میں اس کے لیے کافی ذلت کا سامان ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ماہ پہلے وہ حاجرہ پانیزئی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہی، اس نے بھی کتاب لکھ دی، اور وہ بھی شرمندگی کے سامان سے بھرپور تھی۔ اور عائشہ گل علی آپ سب کو یاد ہوگا جو اس کی ایم این اے تھی، اس نے اس کے خلاف جو باتیں کی تھی اور اس کے گندے میسیجز یہ جو اس کو کرتا رہا ہے وہ عائشہ گل علیہ کو، تو اس نے احتجاج بھی کیا، اس کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی۔ پھر حامد میر کے کیپٹل ٹاک میں وہ جو بیٹھی تھی تو وہاں پر اس نے ان میسیجز کا ذکر کیا، تو حامد میر نے کہا کہ مجھے دکھائیں، وہ کسی کو دکھا نہیں رہی تھی۔ پھر حامد میر کو اس نے میسیجز دکھا بھی دی، اور حامد میر نے جو ہے وہ میسیجز دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ گندے میسیجز نہیں ہیں۔ تو یہ ساری غلاظت جو تھی اس کا نہ صرف پاکستان میں، انڈین ٹی وی پر بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ جو عدت پر ذلت کی باتیں کر رہا ہے نیازی، اس نے نہ ان خواتین کے خلاف کوئی کارروائی کی، بلکہ یہ ساری ذلت جو تھی اس کو بڑے آرام سے، بڑی ڈٹائی سے جو ہے اس نے برداشت کر لیا۔ حالانکہ اسے تو بات بات پر جو ہے وہ عدالت میں جانے کی عادت ہے کہ کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں، اور اس کے اپنے فین کلب پورا موجود ہے عدالتوں میں، تو یہ نہیں گیا وہاں پر۔ اب دیکھیں اس کی بہنیں، ان کی صورتحال دیکھ لیں، وہ اب تک اپنے اسکرپٹ بھائی کا دفاع کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے بھی اس کی پہلی طلاق کو بھی، عائشہ گل علیہ والا قصہ بھی، اور اس کے باوجود یہ جو عدت والا ہے ثابت شدہ ہے کہ بھائی آپ نے فلاں تاریخ کو نکاح کیا، فلاں تاریخ کو دوسری طلاق، اس کو طلاق ہوئی، اور اس کے بعد نے فلاں تاریخ کو نکاح کر لیا، جس کو یہ ایڈمٹ کر رہے۔ اور اسلامی ہمارے نقطۂ نظر سے جو عدت کی 90 دن والی مدت مقرر ہے اس سے پہلے انہوں نے شادی کر لی۔ تو اس میں مزید اور بھی دلائل ہیں، لیکن چونکہ یہ سارا معاملہ ہمارے میڈیا میں اس میں ڈسکس ہو رہا ہے تو میں اس میں ڈیٹیل میں جا کر آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، لیکن اس کی بہنوں نے اس کے باوجود وہ جو ہے وہ اس کا دفاع کر رہی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تو اپنی بہنوں کی نظروں میں بھی ذلیل نہیں ہوا، کون اس کو ذلیل کر رہا ہے؟ نہ اس کے یوتھیے اس کے خلاف ہوئے ہیں، اس کی سپورٹ کم ہوئی ہے، وہ بھی اس کو ان کی نظروں میں بھی اسی طرح ہیرو ہے، ذلیل نہیں ہوا، خود کو اس کو عادت ہی نہیں ہے ذلت محسوس کرنے کی، بہنیں بھی اسی طرح کھڑی ہیں، تو کس کی نظروں میں ذلیل ہو؟ اور یہاں جہاں تک بشرا بھی ہے تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہے اپنی عزت والے گناہ پر، وہ بھی نہیں اس کو محسوس کر رہی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، اور اس نے پھر قرآن کا حوالہ کہا ہے کہ قرآن میں انہوں نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس سے وہ اپنی یہ عدت والی جو حرکت ہے اس کو جسٹیفائی کری، بس صرف قرآن کہ انہوں نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا۔ اب سوشل میڈیا پر جو ہے اسی بشرا بی بی کا وہ انٹرویو موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ میرا شوہر جو ہے، اس کی خبر مانیکا کی بات کر رہی تھی کہ یہ بہت دیندار ہے، سب کا شوہر،
اور ہم نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ جو عدت ہے میں اپنے پہلے شوہر کے گھر ہی پوری کروں گی، اور میں عدت پوری کر کے گھر سے نکلی تھی۔ اب دیکھیں اسی شوہر کو یہ کیا کہہ رہی ہے اور وہ شوہر اس کے خلاف کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اس کی تعریفیں کرتا تھا، یہ اس کی تعریفیں کرتی تھی، اور یہ کہتی میں عدت وہاں پوری کر کے آؤں، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ انٹرویو جو ہے یہ سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر موجود ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود، ریکارڈڈ انٹرویوز کے باوجود وہ خاتون بھی کھڑی ہے، وہ بھی ذلت محسوس نہیں کر رہی، اور وہ شرمندہ ہونے کی بجائے اپنے اس دیندار شوہر پر الزام لگا رہی ہے، اور پھر اپنا جو ہے قرآن شریف کو اس میں مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے، کافی عرصہ پہلے، اب جو نوجوان ہیں ان کو تو نہیں اس کا پتہ ہوگا، لیکن سرچ کر سکتے ہیں وہ، کہ ایک ٹی وی ڈرامہ تھا جس میں عثمان پیرزادہ نے اپنی بیوی جو تھی جو حقیقت میں اس کی بیوی ہے سمینہ پیرزادہ، اس کو طلاق دے دی، 3 بار طلاق کہہ دیا۔ اب اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا، لیکن ہمارے بہت سارے مولویوں نے اس بات کو اتنا اچھالا، فتوے دیے اور کہا کہ نہیں جی اب تو ان کی طلاق ہو گئی، یہ ڈرامے میں چاہے اس نے 3 بار کہا ہے، کیونکہ یہ حقیقی میاں بیوی تھے تو یہ طلاق ہو چکی، اب یہ بطور میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ تو ایک اچھا خاصا مسئلہ ان میاں بیوی کے لیے انہوں نے بنا دیا۔ اب ان دنوں میں حیران ہوں کہ یہ اس وقت سوشل میڈیا ہے اور مولویوں کی بھرمار ہے سوشل میڈیا پر، آئے دن فتوے دیتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اس حوالے سے بالکل چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھئی اب آپ کو چاہیے نا کہ آئیں اور اس حوالے سے اپنی جو دینی آپ کی قابلیت ہے اس کو استعمال کریں۔ بشریٰ بی بی نے کہا نا کہ قرآن کے حوالے سے میں نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے، تو بتائیں کہ وہ قرآن سے کہاں اس کی جو عدت والی شادی جو جسٹیفائی ہوتی ہے، اس کا جواب دیں، اور آپ عام لوگوں کو سمجھائیں۔ روز جو یوٹیوب پر آپ آ کے نئے نئے فتوے دیتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں کا جو ہے ان کا ذہن کھولیں، ان کو بتائیں کہ بشریٰ ٹھیک کہہ رہی ہے یا پھر یہ قرآن کا غلط حوالہ دے رہی ہے۔ تو بہرحال گفتگو کا مطلب جو آج میں آپ سے کر رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بیان جو عمران نیازی نے دیا ہے نا کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ جو عدت والا، یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے، اور اس فیصلے سے نہ تو نیازی کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور نہ ذلت میں۔ جن لوگوں نے اس کو یہ جرنیلی ٹینک پر بٹھایا تھا اور پھر ایسی عزت اور شہرت دے دی تھی جس کا یہ بالکل حقدار نہیں تھا، انہی لوگوں نے اب اس کی وہ جو ڈنگ مارنے والی فطرت ہے نا، اسے ڈنگ کھایا تھا، اب وہ انہوں نے جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اب اگر اس میں اخلاقی جرت ہے تو ان کا نام لے، اور جس طرف سے اس پر یہ ذلیل کرنے والے میزائل آ رہے ہیں، جو یہ فیصلے کروا رہے ہیں، جوابی کارروائی ان کے خلاف کرے نا۔ لیکن اس کو اچھی طرح پتہ ہے، بشریٰ بیوی کو بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف اگر بولے تو پھر یہ جو گھر میں جو سب جیل ملی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور مزید ذلیل کرنے والے میزائل ہیں وہ آئیں گے۔ اس لیے یہ دونوں میاں بیوی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بول رہے۔ البتہ یہ ان سیاسی رہنماؤں کے خلاف جو ہے ضرور بک بک کرے گا، کر بھی رہا ہے، پہلے بھی کر رہا تھا، اور اس کے شیروز بھی گالم گلوچ کر رہے ہیں، اور وہ ان شریف سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ نہ انہوں نے پہلے کوئی جوابی کارروائی کی ہے اور نہ اب کریں گے، نہ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو انتخابی جلسے ہو رہے ہیں، اس میں عمران نیازی کے یہ جو کرتوت ہیں، ان کی آڈیو ویڈیوز، ان کو چلایا جائے، تاکہ یہ جو ہمارے عام عوام ہیں، عام لوگ جو ہیں جلسوں میں آنے والے، جو جن کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پڑھنے پڑھانے کی نہیں ہوتی، بس ان جلسوں میں جانا ہوتا ہے انہوں نے، یا ٹی وی کے ٹاک شوز دیکھتے ہیں، تو ان کے سامنے اس کی اصلیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہے کیا چیز۔ پاکستان کی جو اس وقت عوام ہے ان کی اکثریت، ہمارا جو ملک کے وردی پوش حکمران ہیں، ان کی سرپرستی میں جو تیار ہوتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز، یہ کامیڈی شوز اور ٹاک شوز، اور پھر انہی وردی والوں کے تیار کردہ یہ بد زبان نیازی اینڈ کمپنی کی وجہ سے یہ ہمارے عوام جو ہیں اسی قسم کے بازاری جملہ بازی اور کردار کشی جو ہے اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو ان کے لیے یہی میڈیسن ہے، جب تک یہ دوائی نہیں دیں گے انہیں پتہ نہیں چلے گا اس کے حوالے سے۔ اس لیے یہ ضروری تھا وقتی طور پر کہ انہیں کہ اسی زبان میں جو ہے عوام کو اسی زبان میں جو وہ سمجھتے ہیں، جو انہیں ٹی وی اور ٹاک شوز میں اور نیازی نے سکھائی ہے، اس بندے کی ضلالت کے جو نمونے ہیں وہ دکھائے اور سنائے جائیں۔ اس سے نیازی نے تو ذلیل نہیں ہونا، لیکن عوام کو تو پتہ چلے نا، جو ان کو جس طرح کی ڈوز دی گئی تھی ان کو پتہ چلے کہ یہ اصل بندہ جو مدینے کی باتیں کرتا تھا، تسبیح ہاتھ میں لے کر پھرتا تھا، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان وردی والوں کی بات ہے جو یہ آپریشن رد العمران کر رہے ہیں، انہیں تو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ جو ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، ڈنڈا جو ہے، اس کی وجہ سے جو کامیابی مل رہی ہے یہ وقتی کامیابی، یہ مصنوعی کامیابی ہے۔ اس سے نہ وہ عمران کی جو سپورٹ بیس اس نے بنا لی ہوئی ہے نا، اس کو وہ ختم نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے، کچھ اس کے رہنما ادھر ادھر انہوں نے کر لیے ہیں، لیکن نہ اس کی سپورٹ بیس ختم ہوئی ہے، بلکہ وہ لوگ اور جذباتی ہو گئے، اور اسی طرح نہ انہوں نے وہ جو عمران نیازی کی کردار کشی کرنی تھی کہ اس طرح کر کے شاید ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں، تو وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔
البتہ ان کی اپنی بدنامی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر۔ اب ان کا حال جو ہے وہ اس منی والا ہے جو ٹھمکے لگا لگا کر کہہ رہی تھی کہ منی بدنام ہوئی تیرے لیے، اور اس منی نے پہلے نیازی کو اقتدار میں لانے کے لیے بدنامی مول لی، اور اب اسے نکال کر اور بھی زیادہ بدنام ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھا، اور جاتے جاتے پھر وہی بات کل والی کہ پاجی چینل میں سبسکرائب کرو تو لوگوں نے شیئر بھی کرا کرو۔ اور کل ویسے میں ان لوگوں کا شکریہ کہ کل واقعی جب میں نے یہ بات کی آپ لوگوں سے سبسکرپشن والی، تو اس سے فرق پڑا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ٹھنڈ پروگرام چل رہا تھا آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو پلیز ویڈیوز کو جو ہے ان لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری باتیں جو آپ پسند کر رہے ہیں وہ پہنچے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل دیکھ رہے ہیں کو پسند آ رہا ہے تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور فیس بک والے دوست جو ہیں وہ ہمیں فالو کریں، اور زیادہ تر لوگوں سے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت، رب رکھا۔